محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک کلام کے کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، سب کو اداس کر کے، سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، سب پر لٹا کر اپنا فیضان جا رہا ہے، سب پر لٹا کر اپنا آیا تھا گر ہمارے قسمت ہماری بن کر، آیا تھا گر ہمارے قسمت ہماری بن کر، بھیجا تھا جو خدا نے وہ مہمان جا رہا ہے، بھیجا تھا جو خدا نے وہ مہمان جا رہا ہے، سب کو اداس کر کے اور قسمت سے مل گیا تھا رمضان کا مہینہ، قسمت سے مل گیا تھا رمضان کا مہینہ، دل رو پڑا ہے جب رمضان جا رہا ہے، دل رو پڑا ہے جب رمضان جا رہا ہے، سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے۔
درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، رمضان الکریم کے مقدس مہینے کا یہ آخری عشرہ ہے اور آخری جمعہ ہے، جس کو ہم اور آپ جمعۃ الوداع یا الوداع جمعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں شامل ہو گئی ہیں، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آج عبادتوں کے نام پر ہم اور آپ رسم و رواج کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ہر چیز میں ایک رسم و رواج کا معاملہ، عبادتوں میں بھی ایک رسم و رواج کا معاملہ ہے نا۔ شب قدر ہو تو اچھے کپڑے پہن لو، شب برات ہو تو اچھے کپڑے پہن لو، شب معراج ہو تو نہا دھو لو، بیڑی کے پتوں کو پانی میں ابال کے جوش دے کر کے نہا لو، ہے نا، بیماریاں ختم ہوں گی۔ الوداع جمعہ ہے تو جمعہ پڑھ لو، اہتمام کر لو، ہے نا، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو قوم مسلم کا ہر لمحہ الوداع ہے، ہر ساعت الوداع ہے۔ آپ نے پہلا رمضان مکمل کیا، ایک رمضان گزر گیا، وہ الوداع ہے۔ اب دوسرا رمضان یعنی جو پہلا رمضان، جو پہلا روزہ گزر چکا، اب وہ اس کو آنے کے لیے پھر 1 سال کا وقت درکار ہے نا، 1 سال کا وقت چاہیے۔ اور پھر اس 1 سال میں زندگی رہے نہ رہے اللہ کی مرضی ہے نا۔ جو جمعہ رمضان کا گزر گیا وہ گزر گیا، وہ الوداع جمعہ تھا، وہ جمعہ الوداع ہو گیا، گزر گیا۔ اب پھر سے رمضان کے اسی پہلے جمعہ کے لیے آپ کو ہم کو 1 سال کا انتظار ہے نا۔ تو جو دن گزر جائے، جو ساعت، جو لمحے گزر جائیں، وہ الوداع ہے۔ ہماری زندگی اگر 60 سال کی ہے اور 30 سال گزر چکی تو سمجھو کہ 30 سال کی زندگی کو الوداع ہے، وہ گزر چکی، اب وہ آنے والی نہیں ہے۔ تو ہمارا ایک رجحان بن گیا ہے، ایک رسم و رواج کے طور پر ہم صرف الوداع ہے تو پڑھ لیتے ہیں، اور نمازوں کو اور جمعہ کو اور مہینوں کی جو اہمیت ہے وہ ہماری نظروں میں اتنی زیادہ نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، روزے جمعہ کے حوالے سے، الوداع جمعہ کے تعلق سے، رمضان کے جمعہ کے تعلق سے نہیں، عام جمعہ کے تعلق سے، ہاں عام جمعہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن یعنی جمعرات کا دن ختم ہو کر کے جیسے ہی سورج غروب ہوا اور جمعے کی دن کی شروعات ہو گئی، اب یہ 24 گھنٹہ ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر گھنٹے، ہر ساعت میں اللہ تبارک و تعالی 6 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور وہ 6 لاکھ لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، ایسے ہی 6 لاکھ لوگوں کو 1 گھنٹے میں، 1 ساعت میں، 1 ساعت کے اندر 6 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ 6 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے، جب عام جمعے کا یہ مقام ہے، عام جمعہ سے مراد، عام اس لیے کہہ رہا ہوں، ہر جمعہ ہمارے لیے خاص ہے، عام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایسا بنا دیا ہے کہ رمضان آئے تو نماز پڑھ لو، رمضان آئے تو جمعہ پڑھ لو، جمعۃ الوداع آئے تو جمعہ پڑھ لو، ختم۔ بہت بڑا تیر مار دیا ہم نے، اتنا بڑا کام کر دیا کہ رمضان میں الوداع جمعہ پڑھ لیا میں، تو ایک رسم و رواج ہم نے بنا
جمعہ اہمیت کا حامل ہے، ایسا نہیں ہے۔ غیر رمضان کا جو جمعہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا میرے محبوب تم جو کہو ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، ہے نا، جس چیز سے منع کرے رک جاؤ، ہے نا، رسول جو دے تمہیں، قرآن کہتا وہ لے لو۔ تو رسول نے یہ دیا، یہ فرمان رسول کا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ غیر رمضان یعنی جمعہ کے دن کے حوالے سے، جمعہ کے دن کی اہمیت کے حوالے سے، اس کے مرتبے کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی ایک ساعت میں اللہ تبارک و تعالی 6 لاکھ گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے۔ کتنے لاکھ؟ 6 لاکھ گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 لاکھ تو 24 گھنٹے میں اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، 24 گھنٹے کے حوالے سے آپ کیلکولیٹ کریں، اس کو جوڑیں آپ، تو قریب 1,44 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے کے اندر معاف فرماتا ہے۔ یہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الوداع مت پڑھیے، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر جمعے کی اہمیت کو سمجھیے، جمعے کے مقام کو، مرتبے کو سمجھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سید الیوم سید الایام، تمام دنوں کا سردار اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جمعہ ہے۔ اور حضور فرماتے کہ جو جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبروں پر یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر جو حاضری دے، اللہ کے رسول فرماتے اللہ تعالیٰ اس بچے کی، اس اولاد کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کے نام کو نیکوں کی فہرست میں شامل فرماتا ہے۔ اب آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے جمعہ کے دن کے حوالے سے، ہاں، لیکن ہمارے پاس کاروبار ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جمعہ کے دن کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان کی آواز تمہارے کانوں تک آ جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ چلو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ مگر ہم مسلمان، اور پھر ہمارا رونا یہ ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ کل عشاء کے بعد تھوڑی دیر گفتگو ہوئی اور کل کا جو موضوع تھا وہ تھا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ ہاں، آج بربادی جو ہم جو بربادی کے دہانے پر پہنچے ہیں نا، وجہ یہی ہے کہ ہم نے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ صرف ایک دن، عید کا دن یا شب قدر کی رات یا اور کوئی دن منا لینے سے آدمی کامل نہیں ہوتا۔ کامل ہونے کے لیے شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کے زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ اور شب قدر، الحمدللہ شب قدر کی تلاش سب کرتے ہیں، کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، حضور نے فرمایا کریں، لیکن سرکار غوث پاک اس میں شب قدر ہے کیا؟ سرکار غوث پاک فرماتے کہ شب قدر کے حوالے سے سرکار غوث پاک فرماتے شب قدر، جو ہم لوگ شب قدر کو بہت تلاش کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بس ایک بار مل گئی شب قدر، ہے نا، ایک رات مل جائے ہمیں شب قدر کی تو بس گناہوں سے بالکل دھل گئے، پاک و صاف ہو گئے، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے کہ جو بندہ عاجزی، اخلاص کے ساتھ خوف خدا، خشیت الہی کو سینے میں جگہ دے کر کے، عاجزی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، انانیت، تکبر اور لادینت کو دور کر کے اللہ کی رضا کی خاطر جو بندہ ایک رات چند لمحہ ذکر کر لے، اگر وہ قبول ہو جائے تو سمجھو کہ اس کے لیے وہی رات شب قدر ہے، اس کے لیے وہی رات شب قدر ہے۔ اگر دل میں اخلاص ہو، خوف خدا ہو، خشیت الہی ہو، دل عشق مصطفیٰ سے معمور جو ہے شاداب ہو، دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو اور محبت
رسول کو، خشیت الہی کو سینے میں جگہ دے کر کے اگر رات گزار دے اور وہ قبول ہو جائے تو اس بندے کے لیے وہی رات شب قدر ہے۔ اور اگر دل میں نفاق ہو، دل میں نفاق ہو، دل بغض و حسد سے ڈوبا ہو، دل میں میل کچیل ہو، گندگی ہو دل میں، اور پھر وہ ساری رات عبادت، شب قدر کی رات عبادت کرے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام و مرتبہ نہیں مل سکتا جو مقام و مرتبہ ایک بندے کا اخلاص کے ساتھ چند لمحوں کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جانے میں ہے۔ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بس شب قدر آئے تو ہم عبادت کر لیں گے، عید کی نماز آئے تو ہم نے پڑھ لیا ہو گیا، یا الوداع جمعہ ہے تو ہم نے آ کے پڑھ لیا ہو گیا، ایسا نہیں۔ ہر دن اللہ کا ہے، ہر رات اللہ کی ہے۔ اخلاص ہو اور خشوع و خضوع کے ساتھ آپ ذکر الہی کریں، انشاءاللہ الرحمن ضرور بالضرور کامیاب ہوں گے۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا جمعہ کے تعلق سے کچھ باتیں آئی تھی تو اس لیے میں نے بتا دیا کہ رمضان کے علاوہ بھی جو جمعہ آتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے نا، جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ ہر ساتھ اللہ تعالیٰ 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے نا۔ اب یہ رمضان کا مقدس مہینہ اور آج کا یہ جمعہ، جمعۃ الوداع جمعہ، اس کا معنی یہ ہوا کہ اب رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ بہت ساری کامیابیاں ہمارے لیے اور بہت ساری خصوصیات ہمارے لیے، بہت ساری چیزیں ہمارے لیے یہ رمضان لے کر کے آیا تھا۔ اور رمضان یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کی طرف سے مومنوں کے لیے مہمان ہے نا۔ ہمارے یہاں اگر کوئی مہمان آئے، اگر ہم اسے خوش کر دیں تو مہمان جب جاتا ہے تو اپنے جہاں سے آیا تھا وہاں جا کے کہتا ہے کہ میں جس کے یہاں گیا تھا وہ آدمی بڑا اچھا تھا۔ اس کی مہمان نوازی کے کیا کہنے، بڑے اچھے انداز سے مہمان نوازی کی، کھانا پینا ہر چیز کا خیال رکھا تو خوش ہو کر کے جائے گا، تو جہاں سے آیا وہاں جا کر کہے گا کہ آدمی بڑا اچھا ہے، آدمی بڑا نیک ہے، مہمان نوازی بڑی اچھی کی ہے۔ اب یہ رمضان اللہ کی طرف سے آیا ہے مہمان بن کر امت مسلمہ کے لیے، اور جب یہ جا رہا ہے، جب جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا تیرے بندوں نے میرا بڑا احترام کیا، بڑی تعظیم کی، بڑی تکریم کی، ہے نا۔ اور اگر ہم نے اس ماہ سیام میں دل کھول کر اللہ کی بندگی نہیں کی، ہے نا، صرف فکر دنیا میں مبتلا رہ گئے، دنیا کی فکر میں رہ گئے، دنیا کرتے رہ گئے، تو پھر یہی رمضان جا کر کہے گا مولا تیرے بندوں نے میری تعظیم نہیں کی۔ لہذا اب بھی وقت ہے ہمارے پاس، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، جتنا وقت میسر آئے ان وقتوں میں دل کھول کر اللہ کی بندگی کر لی اور اللہ کی رضا کا طالب بن جائیے۔ یہ بات اس لیے کہا میں نے کہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ہے نا۔ روزے کے حوالے سے تمہارے اندر تقویٰ کی دولت آ جائے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ ہم آج کم سے کم 25 سال سے روزہ رہ رہے ہیں، کوئی 20 سال سے، کوئی 10 سال سے، کوئی 5 سال سے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ بابا ایک بات یہ بتاؤ، تم پورا مہینہ روزہ رہتے ہو اور 15 سال سے روزہ رہ رہے ہو، تمہارے اندر تقویٰ کی دولت آئی؟ تقویٰ کی دولت ملی؟ قرآن کا فرمان تو غلط نہیں ہے نا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب، کوئی شک نہیں۔ تو لعلکم تتقون کا مژدہ جو ملا کس کو ملا؟ تو کہا روزہ رکھنے والوں کو ملا۔ کن کو ملا؟ روزہ رکھنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر بھی فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقویٰ کی دولت ملے۔ تو ہم 20 سال سے، 25 سال سے، 15 سال سے، 10 سال سے پورے مہینے کے روزے رہ رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہمیں تقویٰ کی دولت ملی؟
تقویٰ میسر آیا؟ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تقویٰ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ صرف حج کرنے، زکوٰۃ دینے، روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی دولت جسے مل جائے، اللہ اکبر، تقویٰ کی دولت جسے مل جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کامیاب شخص ہے۔ تقویٰ کسی اور چیز کا نام ہے، تقوی پر میری 2-4 گفتگو پہلے ہو چکی ہے، تقویٰ کسی اور چیز کا نام ہے۔ جب بندے کے دل میں تقویٰ کی دولت آ جائے تو حال یہ ہوتا ہے، اگر وہ تنہائی میں رہے تو بھی خوف خدا سے سینہ لبریز ہے، اور ہزاروں کے بیچ میں ہو تو بھی سینہ خوف خدا سے لبریز ہے۔ اگر یہ چیز کسی کے سینے میں آ جائے تو سمجھو کہ اسے تقویٰ کی دولت مل چکی ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے، صبح اٹھتے ہیں تو جھوٹ، شام کو سوتے ہیں تو جھوٹ، تو پھر 15 سال 20 سال سے کنٹینیو 30 دن روزہ رکھنے کے جو فائدے ہیں وہ فائدے آپ کو میسر ہوئے کہ نہیں؟ اب سوچنے والی بات ہے کہ بابا ہم روزہ رہتے ہیں تو ایک قطرہ بھی غسل کرتے کرتے، وضو کرتے کرتے ایک قطرہ بھی اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، حلق میں مکھی چلا جائے، حلق میں کچھ آٹا گھس جائے، اس کے الگ ڈیفینیشن ہے، ایک تمثیل ہے، گھس جائے، کوئی چیز اندر چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان چیزوں سے ہم پرہیز کرتے ہیں، کہا روزوں کے دنوں میں بیوی سے دور رہو، ہم دور رہتے ہیں، کچھ کھا نہیں سکتے ہم نہیں کھا رہے، کچھ پی نہیں سکتے ہم نہیں پی رہے ہیں، اتنا سارا کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی اپنے دل سے پوچھیں کہ اے دل بتا تیرے اندر تقویٰ کی دولت آئی؟ تو دل سے جواب آئے گا کہ نہ، تقویٰ کی دولت نہیں ملی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تقویٰ کی دولت سے انسان مالا مال کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے تم متقی بن جاؤ گے، تقویٰ کی دولت مل جائے گی، پر مل نہیں رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے امپورٹنٹ، دل میں گرہ باندھ لو، وہ چیز یہ ہے جب تک یہ پاک نہیں، جب تک یہ پاک نہیں، یہ صاف نہیں، حضور نے فرمایا نا تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا وجود ٹھیک ہے، اگر وہ خراب تو پورا وجود خراب ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کا صاف ہونا ضروری ہے۔ دل میں بھائیوں کے لیے نفرت، دل میں رشتہ داروں کے لیے نفرت، دل میں صلہ رحمی کا معاملہ ہی نہیں، دل میں کینہ، دل میں بغض، دل میں حسد، ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانی، ایک دوسروں کی غیبت، چغلی، نہ جانے کیا کیا خرابیاں ہم نے سینے میں پال رکھا ہے۔ تو پہلے اس دل سے ان خرابیوں کو نکال کر باہر پھینکو، دل سے ان خرابیوں کو نکال کر باہر پھینکو، اور ذکر الہی سے دل کو لبریز کرو، دل صاف ہو، خشیت الہی سے دل معجزر ہو، اور اس کے بعد روزے کی بہاریں انشاءاللہ تمہیں نصیب ہوگی۔ اس کے بعد جب تم روزہ رہو گے تو تقوی کی دولت سے تمہارا دل مالا مال ہوگا۔ تو اگر تقوی کی دولت نہیں مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے اندر کمی ہے۔ اس کمی کو سب سے پہلے اپنے دل سے دور کیا جائے، اس کمی کو اپنے اندر سے دور کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ صبر ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ روزے سے صبر آتا ہے نا؟ ایک بات مجھے بتائیں، ہم روزے سے ہیں، صبر آیا ہمارے اندر؟ ہاں، صرف کھانا پینا چھوڑ دینا یہی صبر نہیں ہے، صرف کھانا پینا چھوڑ دینا یہی صبر نہیں ہے، صبر کسی اور چیز کا نام ہے۔ کھانا پینا تو رہبانیت والے بھی چھوڑ رہے ہیں، کھانا پینا دوسرے مذاہب کے لوگ بھی چھوڑ رہے ہیں،
جو رہبانیت اختیار کیے کھانا پینا تو وہ بھی ترک کر رہے ہیں. پھر مسلمان میں اور رہبانیت میں دوسروں میں فرق کیا ہے؟ تو کہا صبر ہے کیا؟ ایک صوفی صاحب نے ایک صوفی صاحب سے پوچھا کہ بتائیے صبر کسے کہتے ہیں؟ ہاں صبر کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ مل جائے تو ٹھیک اور نہ مل جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، دست دراز نہ کرو، ہاتھ نہ کسی کے سامنے پھیلاؤ، یہ صبر ہے. تو فرمایا کہ یہ کام تو کتے کے اندر بھی ہے، یہ صفت تو کتے کے اندر بھی ہے. ایک جانور کا اور ایک انسان کے صبر میں فرق کیا ہے؟ پھر کتا مالک کے دانے پر اپنے پنجوں کے بل بیٹھتا ہے اور اپنے منہ کو دونوں پاؤں کے اوپر رکھ دیتا ہے. اب مالک دے تو بھی ٹھیک ہے، نہ دے تو بھی ٹھیک ہے، مگر در کو چھوڑتا. تو اگر یہی چیز، اسی چیز کا نام صبر ہے تو یہ صفت ہے تو کتے کے اندر بھی ہے، یہ صفت ہے تو کتے کے اندر موجود ہے. آپ نے سنا ہے نا اصحاب کہف کے قطمیر کے حوالے سے، کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، کتا غار کے دہانے پر پنجوں کے بل بیٹھا تھا. تو کتا تو اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، ایک دو لکڑی مار دو جائے گا مگر واپس آئے گا کہ روٹی ملنی ہے تو اسی طرح سے ملنی ہے. تو پھر ایک کتے میں اور ایک انسان کے صبر میں فرق کیا ہے؟ تو وہ صوفی صاحب خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ جواب دے دیں صبر کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ آپ جواب دے دیں صبر کسے کہتے ہیں. میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ روزہ ہم رہتے ہیں مگر ہم اور آپ بہت ساری چیزوں کو جو چھوڑنے کی ان کو چھوڑتے نہیں، جس کی وجہ سے روزے کی نورانیت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. غیبت، چغلی، جھوٹ، حسد، کینہ، بغض و عناد، ایک دوسرے کے مال کو ہڑپنا، مال کی خاطر پھرتے رہنا. یہ نہیں کہتا کماؤ نہیں، کماؤ بھائی، مال بھی ضروری ہے نا، مال بھی ضروری ہے. اور مال اتنا ضروری ہے کہ فرمایا گیا کہ مال کی وجہ سے ایک زمانہ ایسا آئے گا جو اسلام کی مدد ہوگی مال کے ذریعے سے، ہے نا. اور مال کمانے کے بعد اگر بندہ صحیح جگہ پر خرچ کرے تو ثواب ہے، سبحان اللہ، ہے نا. اور ایک جگہ فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر مال خرچ کرنے سے اس مال کا حساب نہیں لیا جائے گا. 4 جگہ ایسی ہیں، ہاں 4 جگہ ایسی ہیں جہاں پر اگر آپ مال خرچ کریں گے تو مال کا حساب نہیں لیا جائے گا. حالانکہ آپ جتنا کمائیں، جتنا خرچ کریں، اگر آپ اچھائی میں خرچ کریں گے تو بھی حساب ہے، بری جگہ پہ خرچ کریں گے تو بھی حساب ہے. اچھائی میں خرچ کریں گے تو حساب لے کر کے بدلہ دیا جائے گا، بری جگہ پہ خرچ کریں گے تو اس کا عذاب دیا جائے گا، مگر حساب تو لیا جائے گا. لیکن 4 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر مال خرچ کرو تو مال کا حساب نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا. سبحان اللہ، اس کا آپ کو بدلا. اور یہ چیز بتا رہا ہوں، آئی بات تو بیچ میں تو بتا دے رہا ہوں، یہ بات میں ہر اس شخص سے کہہ رہا ہوں جس کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں. خاص کر نوجوانوں آپ سنو، ہاں آپ سے مخاطب، آپ سے کر آپ سنو. 4 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر مال خرچ کرو تو آپ سے اس مال کا حساب نہیں لیا جائے گا. نمبر 1 فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کے اوپر مال خرچ کرے تو اس مال کا حساب نہیں لیا جائے گا. ماں باپ بیمار ہیں، آپ نے دوائی لا کر کے دے دی. ماں باپ نے کچھ منگایا باپ نے تو آپ نے لا کر کے دے دیا. باپ نے کوئی فرمائش کی، آپ نے فرمائش کو پوری کر دیا. ماں نے کچھ فرمائش، خدا نہ کرے کسی کی ماں باپ جو ہے بیمار ہو، کسی کے ماں باپ جو ہے آپریشن والا معاملہ آ جائے، آپ کے پاس پیسے نہیں، پھر بھی آپ نے ادھر سے ادھر سے قرض لے کر کے آپ نے وہ کام کر دیا. کسی بھی طریقے سے ہو، آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے جو مال خرچ کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس مال کا آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس مال کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر. آج ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے کے تعلق سے بچہ ہچکچاتا ہے. یہ 10 روپے ماں باپ کے لیے خرچ کر دوں تو میری بیوی بچے کے کیا ہوگا، کیا حال ہوگا، ہے نا.
آدمی کشمکش میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نمبر 1، جو بیٹا جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مال خرچ کرے اس سے حساب اس مال کا نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 2، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سحری کے وقت جو بھی ہم لاتے ہیں سحری کرنے کے لیے، کھانا پانی جو بھی چیزیں رہتی ہیں وہ جو ہم اس وقت سحری میں استعمال کرتے ہیں کھانا پینا، فرمایا کہ ان چیزوں کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور نمبر 3 پر فرمایا کہ افطار کے وقت جو بھی ہم افطار کے لیے سامان لاتے ہیں، مشروبات وغیرہ، پینے کے سامان، کھانے کے سامان وغیرہ، کتنا کرم ہے اللہ کا اپنے محبوب کی امت پر اور اپنے بندوں پر کہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ حساب بھی دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کہا کہ افطار کے وقت جو تم کھاؤ گے پیو گے مشروبات وغیرہ، تو فرمایا کہ اس کا حساب تم سے نہیں لیا جائے گا۔ اور نمبر 4 پر فرمایا یہ چیز امپورٹنٹ ہے، نمبر 4 پر فرمایا کہ جو کوئی اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے جو خرچ کرے گا اس سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر رک کر بات، اہل و عیال پر خرچ کرنے سے مراد یہ ہے فالتو خرچ نہیں، اسراف نہیں، اور حرام کا نہیں، حلال کا، اور شریعت کے حدود کے دائرے کے اندر رہ کر کے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، ہے نا، کھاؤ پیو مگر اسراف فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی سے بچنے کا حکم ہے۔ تو فضول خرچی سے بچ کر کے جتنے کی لاگت ہے، ضرورت ہے، جو چیزیں درکار ہیں اپنے اہل و عیال کے، جو بھی آپ کمائیں گے حلال طریقے سے اور لا کر کے اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کریں گے، ان چیزوں کا آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ کتنا کرم ہے مالک کا ہم گنہگاروں پر، اللہ کتنا کرم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی سی کرم کی انتہا فرما دی ہے کہ یہ 4 چیزوں کا مژدہ دے کر کے بتا دیا، اپنے ماں باپ کے لیے خرچ کرو اور اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کرو۔ تو جب کہنے کا مطلب ہے کہ بھئی کمائیں گے تو ہی تو خرچ کریں گے نا، تو کمائیے مگر حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں، اور حلال طریقے سے کما کر کے حلال کمائی میں سے اللہ کے گھر کے لیے دیجیے، ہے نا، مصطفیٰ کے گھر کے لیے، مدرسوں کے لیے دیجیے، غریبوں کی محتاجوں کی مدد کیجیے، زکوٰۃ کا پیسہ نکال کر غریبوں میں دیجیے، دیکھیں پھر انشاء الرحمن کیا کیا فائدہ آپ کو حاصل ہوتا ہے، دنیاوی فائدہ بھی اور اخروی فائدہ بھی آپ کو حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ خیر، بات میری چل رہی تھی صبر کے حوالے سے، ہے نا، بات وہی چل رہی تھی کہ بھائی پھر صبر کہتے کسے ہیں، صبر ہے کیا؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ صبر اسے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے، گالی گلوچ کر دے، کچھ تکلیف دے، ہے نا، تو اسے کچھ نہ کہو، اللہ کے حوالے چھوڑ دو، میرا خدا دیکھ رہا ہے، میرا خدا جانتا ہے نا، اس کے حوالے کر دو، اور دل میں کوئی ایسی بات نہ لاؤ کہ اس نے مجھے تکلیف دی، گالی دیا، مجھ پر ظلم کیا، ایسی کوئی بات نہ لاؤ، اللہ کے حوالے کر دو۔ اور اگر جو ہے کچھ مل جائے تمہیں دوسری چیز، اگر تمہیں کچھ مل جائے تو تم سے زیادہ جو اس کا اہل ہو اس تک پہنچا دو، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور ذکر الہی میں اس قدر مستغرق ہو جاؤ کہ جو چیز آئی تھی تمہیں اس کا خیال بھی نہ آنے پائے۔ فرمایا اس کا نام صبر ہے، فرمایا اس کا نام صبر ہے۔ آج ہمارے یہاں آئے تو پہلے سارا سمیٹ لو، ہے نہیں؟ ابھی تو عالم یہ کہ زکوٰۃ کا معاملہ بھی ایسا آ گیا کہ آدمی مالک نصاب کی حد تک پہنچ چکا ہے، مالک نصاب ہے مگر وہ بھی کہہ رہا میں تو بہت غریب ہوں، مجھے بھی زکوٰۃ چاہیے، وہ بھی در بدر کے ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اب مجبوراً آدمی کیا کرے، مانگنے آیا آدمی دے دیتا ہے، ہم تھوڑی کسی کے گھر پہ جا کے دیکھیں کہ آدمی کیا ہے نہیں ہے، لیکن جو لے رہا ہے وہ جو گنہگار ہو رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھ پر جو چیزیں جائز ہی نہیں، حلال نہیں ہے، وہ چیزیں میں کیوں لوں؟ یہ حق تو کسی غریب کا ہے، کسی فقیر کا ہے۔ تو ہوس جو ہے، حرص جو ہے ہمارے معاشرے میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ آدمی دیکھتا نہیں کون سی چیزیں ہمارے لیے صحیح ہے اور کون سی چیزیں ہمارے درست نہیں ہے نا۔ تو روزے سے صبر پیدا ہوتا ہے، کیا پیدا ہوتا ہے؟ صبر پیدا ہوتا ہے۔ تو
حالانکہ روزہ رکھنے سے صبر جو پیدا ہوتا ہے نا، اس کے ظاہری اسباب تو ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے ظاہری اسباب ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آدمی وضو کر رہا ہے، پانی منہ کے اندر ہے مگر اندر ہے کلی کر کے باہر پھینک دے رہا ہے، ایک قطرہ بھی اندر نہیں لے رہا، یہ صبر ہے، ہاں یہ صبر ہے۔ آدمی گھر پہ ہے، چھوٹا سا بچہ بھی ہے، کھانا پینا رکھا ہوا ہے، پیاس سے جا بلب ہے مگر بچہ رو رہا ہے مگر ہاتھ نہیں لگا رہا، یہ صبر ہے۔ ہاں خواہشات انسان کے سر چڑھ کر بول رہے ہیں مگر صبر کر رہا ہے۔ تو روزے کی وجہ سے صبر تو پیدا ہو رہا ہے، مگر صرف صبر یہ نہیں کہ آپ کھانا پینا یہ چھوڑ دو، صبر یہ بھی ہے اگر کوئی تمہیں تکلیف دے تو اسے اللہ کے حوالے کر دو۔ کوئی چیز تمہیں مل جائے اور تم دیکھو کہ مجھ سے زیادہ اس کا یہ اہل ہے، اس کا یہ حقدار ہے، تو وہ چیز اس تک پہنچا دو۔ آپ نے سنا ہے علماء اکرام سے کہ جنگ کے موقع پر اللہ اکبر ایک شخص، ایک صحابی جو ہے وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، جسم کٹا ہوا ہے، پیاس پیاس، العطش العطش کی آوازیں آ رہی ہے۔ کوئی پانی لے کر قریب گیا تو کہا پہلے اس کو پلا دو، پہلے اسے پلا دو، مجھ سے زیادہ اس پانی کا وہ حقدار ہے۔ اس تک گیا، اس نے کہا مجھ سے پہلے اسے پلا دو، وہ زیادہ حقدار ہے۔ اسی طریقے سے کئی لوگوں تک پانی پہنچا، جب سب سے آخر بار تک پہنچا اس نے کہا کہ پہلے جس کے پاس لے گئے تھے اسے پہنچا دو، اس لیے کہ وہ پہلا حقدار ہے۔ جب پانی اس کے پاس لایا تو اس کی روح قبض ہو چکی تھی، روح نکل چکی تھی۔ دوسرے کے پاس لایا، اس کی روح قبض ہو چکی، پھر تیسرے کے پاس، اس کی روح قبض ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے یہ پیغام، یہ درس دیا کہ اگر اپنے سے زیادہ کوئی اس کا اہل ہو تو پہلے اس تک پہنچاؤ، اللہ تمہیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ یہی چیز صبر ہے، اور یہی چیز روزے سے آتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے حوالے سے یہ نہ سوچے کہ میرا 20 لاکھ ہے، اس میں سے میرا اتنا لاکھ نکل جائے گا تو تکلیف ہوگی۔ صبر کرو، شکر کرو، اور اس شکر اور صبر کے بنا پر زکوٰۃ کو نکال کر کے غریب تک پہنچا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو تو میں تمہیں اور بڑھا دوں گا اور اضافہ فرما دوں گا۔ تو شکریہ سے مراد صرف زبانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہو تو زبانی ہے، کچھ ہو تو مالی ہے نا، کچھ ہو تو مالی ہے، تو مالی اعتبار سے بھی شکریہ ادا کیا جائے اور زبانی اعتبار سے بھی شکریہ ادا کیا جائے، ہے نا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم نے کیا انشاءاللہ الرحمن تو دیکھیں کہ صبر کی دولت سے ہم اور آپ مالا مال ہو جائیں گے، اور جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو جو بندہ صبر کرے گا، جس کے اندر صبر والی بات آ گئی، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گئی صبر کی بات، اور بیچ میں کچھ بات آ گئی تقویٰ کے حوالے سے، تقوی کی بات۔ روزے سے صبر بھی پیدا ہوتا ہے، روزے سے تقویٰ کی دولت بھی حاصل ہوتی ہے۔ میں نے شاید 2 جمعہ پہلے روزے کے فوائد کے حوالے بیان کیا تھا، جسمانی فوائد بھی، اخروی فوائد بھی، دنیاوی فوائد بھی، معاشرتی فوائد بھی، اور اخلاقی فوائد بھی روزے کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن زندگی نے وفا کی تو پھر کبھی اس کے تعلق سے جو ہے، روزے کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن عرض کروں گا، یا اب مہینہ ابھی ختم ہو جا رہا ہے تو پھر کبھی انشاءاللہ جب کبھی ایسی بات آئی تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ الرحمن آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ 1-2 مسئلے میں بیان کرتا چلوں، وہ صدقہ فطر کے حوالے سے۔ یوں تو الحمدللہ یوٹیوب میں میری تقریر اور اس میں صدقہ فطر کے مکمل مسائل جو ہے بالکل سوال و جواب کی روشنی میں موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، مگر کچھ مسائل جو ہے آج کے اس جمعہ میں صدقہ فطر کے حوالے سے آپ جو ہے سماعت کر لیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صدقہ فطر کہتے کسے ہیں؟ صدقہ فطر کسے کہتے ہیں؟ تو کہا کہ بعد رمضان عید، نماز عید کی ادائیگی سے قبل دیا جانے والا صدقہ صدقہ فطر کہلاتا ہے نا۔ بعد رمضان اور نماز عید کی ادائیگی سے قبل دیا جانے والا صدقہ جو واجب ہے نا، اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ صدقہ فطر جو ہے ہر آزاد مسلمان پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو اور
اس کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد مالک نصاب جو ہے مرد اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے، چاہے پھر وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو، ہاں، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے، ہے نا. ہاں، اگر وہ بچہ مجنون، جو بچہ پاگل ہے، مجنون ہے، وہ خود صاحب نصاب ہے، تو پھر اس کے مال سے صدقہ فطر ادا کرے. صدقہ فطر کا وقت کون سا ہے، کس وقت ادا کریں؟ تو عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. لہٰذا جو شخص صبح صادق ہونے سے پہلے مر گیا، یا غنی تھا فقیر ہو گیا، کب؟ صبح صادق ہونے سے پہلے، ہے نا، مر گیا، یا غنی تھا فقیر ہو گیا، یا صبح طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا، ہے نا، یا بچہ پیدا ہوا، یا فقیر تھا غنی ہو گیا، تو واجب نہ ہوا. اور اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مرا، یا صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا، یا بچہ پیدا ہوا، یا فقیر تھا غنی ہو گیا، تو واجب ہے. یعنی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے اور طلوع ہونے کے بعد کا یہ مسئلہ ہے. اگر طلوع ہونے سے پہلے وہ فقیر غنی تھا فقیر ہو گیا تو نہیں ہے، اور طلوع ہونے کے بعد جو ہے اگر وہ ہوا جو ہے تو اس کے اوپر ہے. زکوٰۃ میں سال کا گزرنا، عاقل بالغ اور نصاب مال یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونا شرط ہے. یہ مسئلہ بڑا بار بار پوچھتے ہیں کہ بھائی صدقہ فطر میں جیسے زکوٰۃ میں جو ہے وہ سال گزرنا، حولان حول جس کو کہتے ہیں، وہ ضروری ہوتا ہے، تو کیا صدقہ فطر میں بھی یہ چیزیں ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. صدقہ فطر میں یہ شرائط نہیں ہے کہ بھائی حولان حول 1 سال گزرے گا تو وہی صدقہ فطر ادا کریں گے، ایسا نہیں ہے. جیسے کہ پچھلے مسئلے میں بتا دیا گیا کہ اگر وہ طلوع آفتاب صبح صادق طلوع ہونے کے بعد اگر وہ فقیر تھا غنی ہو گیا تو اب وہ صدقہ فطر جو ہے ادا کرے گا. صدقہ فطر میں نیت کرنا، تو ہاں صدقہ فطر میں بھی نیت کرنا اور مسلمان فقیر کو مال کا مالک کر دینا یہ شرط ہے. ٹھیک ہے. اگر باپ نہ ہو تو چھوٹے بچوں کا فطرہ ماں پر واجب ہوگا، ہے نا. باپ نہ ہو تو اس کی جگہ پر دادا، ماں باپ نہ ہو تو اس کی جگہ پر جو ہے دادا اپنے یتیم پوتے پوتی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا، جبکہ یہ بچے مالدار نہ ہوں، ہے نا. ایک مسئلہ یہ بھی کہ اگر کوئی رمضان میں روزہ نہیں رکھتا، رمضان میں روزہ نہیں رکھا تو کیا پھر اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے کہ نہیں ہے؟ تو رمضان کا روزہ یہ الگ ہے اور صدقہ فطر جو ہے یہ الگ عبادت ہے، الگ چیز ہے نا. تو اگر کسی نے رمضان کے روزے نہ رکھیں وہ گنہگار ہے نا. ایک روزہ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. بعض جگہ فرمایا کہ 9 لاکھ سال تک وہ جہنم میں جلے گا جو ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہو. ہم نے عام سمجھ لیا اس کو، عام بات سمجھ لیا اس کو، ہے نا. تو اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا، معاذ اللہ جو ہے رمضان کا پورا روزہ جو ہے نہیں رکھ پایا، وہ نہیں رکھا، تو کیا وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا؟ تو ہاں، صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے، واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں. ٹھیک ہے نا. لہذا کسی عذر کی وجہ سے، ہے نا، وہ روزہ نہیں رکھ پایا، ہے نا، یا سفر میں تھا، یا مرض بڑھنے کا خدشہ، یا کسی وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں رکھ پایا تو وہ بھی صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرے گا. عید کی رات کو بچہ پیدا ہوا تو کیا اس کا بھی فطرہ دینا ہوگا؟ ہے نا. تو شب عید بچہ پیدا ہوا تو اس کا بھی فطرہ دینا ہوگا، کیونکہ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. اگر بعد میں پیدا ہوا تو واجب نہیں، ہے نا.
یہ کچھ مسائل صدقہ فطر کے حوالے سے تھے. انشاءاللہ الرحمن اگر کسی کو کوئی مسئلے کی وضاحت چاہیے تو آپ مجھ سے بعد میں ملیں. انشاءاللہ الرحمن جو ہے آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. بولنے میں کسی قسم غلطیوں میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.